غلط فہمی ہے یہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کی طرف رخ کر کے، اللہ کی نیت کر کے اپنے رفت سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ اچھا، جب آپ سفر شروع کریں گے تو اس کے پھر کچھ بنیادی تقاضے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، اور ہم نے یعنی دنیا میں آ کے اپنے سفر کا رخ، زندگی کے سفر کا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے۔ تو ایک تو ہمیں ایک غلطی لگ جاتی ہے ظاہر کی، انسان ظاہر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور مٹیریل کو اپنا مدعا بنا لیتا ہے، جیسے کہ آج ہم سب اس کا شکار ہیں۔ اور تو اس میں جو ہے پھر یعنی غلطی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی گہری ٹھوکر ہوتی ہے جو ہمیں لگی ہوئی ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑی ٹھوکر ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر انسان یہ ٹھوکر کھا لے تو اتنی بڑی ٹھوکر ہے کہ پھر وہ گر جاتا ہے اپنے مقام سے، اور پھر یہ اٹھنا نہیں چاہتا۔ مسئلہ یہ ہے، دنیا میں اگر کسی راستے میں ہمیں ٹھوکر لگ جائے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے یا چلتے ہوئے، تو ہم دوبارہ انسان اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے دوبارہ اپنی منزل کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اب ہمیں یعنی یہ پکا احساس ہو گیا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اسی غلط فہمی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر چند ایک ظاہری اعمال روایتی طور پہ ماں باپ کی تقلید میں یا معاشرے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن اس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہوتے، اور لہٰذا اس کے اثرات بھی ہماری زندگی پر نہیں پڑتے، اور پھر ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہوتا، کوئی مزہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، زندگی کا جو مزہ ہے وہ تو یعنی وہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ایمان کا ذائقہ تو تب آپ کو آئے گا جب کہ آپ کی زندگی گزارنے کی نیت نہ صرف درست ہو بلکہ آپ کا پکا ارادہ بھی ہو کہ ہاں، اللہ ہی میری منزل ہے، اور اللہ ہی تک میں نے اللہ ہی کے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ کو ہی منزل بنا کے میں نے اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ آپ کا پورا نہ صرف یہ کہ یقین ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ جد و جہد کریں، جتنا بھی آپ جو کچھ آپ سے بن سکے، ہو سکے، وہ آپ کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، نہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا آپ سے تقوی بن سکے، جو بھی آپ سے کام ہو سکے تو وہ آپ کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو جتنی تمہاری طاقت ہو وہ تقوی ضرور تم نے اختیار کرنا ہے۔ تو انسان سے دیکھیں، ایک بات یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ انسان سے اس کی طاقت کے مطابق ہی پوچھا جائے گا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر ایک انسان مختلف استعداد لے کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، مختلف استعداد ہوتی ہے، تو کسی سے بھی اس کی استعداد سے زیادہ سوال نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ میں جتنی طاقت ہے بس آپ اتنا کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی یہ کوئی سیدھے راستے پر چلنا، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا لینا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو جو بھی توفیق دی ہے، جتنے بھی اس کی سمجھ ہے، وہ اپنے سمجھ اور لیول کے مطابق حق کو سمجھے، اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے،
اور جتنی اس سے کوشش ہو سکتی ہے اتنی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ مزید کا اس سے نہیں پوچھے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ رحمت خدا بہا نمی جوئی، رحمت خدا بہا نمی جوئی۔ رحمت فارسی کا یہ وہ ہے کہ رحمت خدا جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت یعنی اعمال نہیں مانگتی، بہا بہت زیادہ۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے لیے آپ کو بہانا چاہیے، اور بہانہ کیا ہے کہ آپ کی نیت ہو، نمبر 1، یعنی بہانے میں جو بہانہ ہے یعنی آپ کی نیت ضرور ہو، اور پھر اس کے مطابق آپ کی کوشش بھی ہو، تو بس یہ بہانہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا۔ یہ ایک بہت آسان میں نے بتا دیا آپ کو۔ اور جہاں تک ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، دیکھیں کسی بھی راستے پر چلنے کے لیے اس کے لیے نیت بنانا ضروری ہے۔ دنیا میں ہزاروں راستے ہیں، لیکن آپ اس راستے پر چلتے ہیں جس پہ انسان چلنا چاہتا ہے۔ انسان اسی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ جو اس کا مقصود ہو، اور اس مقصود کے راستے پر یہ چلتا ہے۔ اس وقت ہمارا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصود دنیا بن گیا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اصل زندگی دنیا کی ہے، لہٰذا یہ دنیا کی طرف رخ کر کے اپنا راستہ یا اپنی زندگی کا سفر کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، میری اس بات کی تصدیق کے لیے۔ آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں، آپ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ جو آپ کا مستقبل ہے آپ کی نظر میں وہ دیکھ لیں، وہ تو ظاہر ہے، وہ صرف ظاہر ہی تک آپ کی نظر جاتی ہے، اور ظاہر ہی کو آپ نے اپنا مستقبل سمجھ لیا ہے۔ سارے منصوبے انسان ظاہر کے بناتا رہتا ہے۔ آج کا انسان ظاہر کے لیے زندہ ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اور ہمیں پہنچنا اللہ کے پاس ہے، اور ہمیں اللہ کے لیے زندہ ہونا ہوگا۔ اللہ کے لیے زندہ رہنا، یہ سفر جو ہے، جو زندگی کا سفر ہے، یہ اللہ کے لیے طے کرنا ہوگا۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے لیے ایک نیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اصل میں یہ مسئلہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اس کی جب ہم تفصیل بیان کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اس میں غلط فہمیاں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں، بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم گمراہ ہیں۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ آج کا انسان، جو مسلمان ہیں آج جو بھی ہے، ان کی منزل ظاہر ہے، یہ ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور ظاہری کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مال کی، دنیا کی محبت میں جٹے رہتے ہو، دنیا ہی کی محبت میں تم زندگی گزارتے رہتے ہو، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ آج کا مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہے، وہ ظاہر کے لیے زندہ ہے، ظاہر کے لیے جینا بھی چاہتا ہے، ظاہر ہی اسے محبوب ہے، اور ظاہر ہی اسے مقصود ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں دیکھیں زیادہ مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی باتوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے کاموں کو دیکھ لیں، آپ اپنے رویوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، تو وہ سارے کے سارے اس کا جو لب لباب ہے وہ ظاہر ہے، بس۔ تو غلط فہمی ہے یہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کی طرف رخ کر کے، اللہ کی نیت کر کے اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ اچھا، جب آپ سفر شروع کریں گے تو اس کے پھر کچھ بنیادی تقاضے ہیں۔ ایک تو آپ کو حقائق کا علم ہونا چاہیے، حقیقت، یعنی آپ کو معلوم ہو
کہ اپنے بارے میں آپ کو کم از کم معلوم ہو کہ میں کون ہوں اور میری منزل کیا ہے۔ اور افسوس سے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو ہم سارے حقائق سے بے نیاز ہو کے دنیا کے دھوکے میں آ کے انسان ظاہر کے لیے جی رہا ہے، اور یقیناً تباہی، ناکامی، نامرادی نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ دیکھیں، اصل ناکامی تو یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کر کے جی رہے ہیں۔ اصل ناکامی یہ ہے، اصل نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، رب سے رابطے کا اور رب سے جڑنے کا آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، اور آپ اپنے حال میں مست ہیں۔ جو بھی آپ کا حال ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ظاہر دنیا، اینڈ دیٹس آل، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ سے کوئی بھی جڑنا نہیں چاہتا، اور اللہ کے لیے کوئی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ ہم سب اپنے لیے، وہ ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے بعض اوقات انگلش میں دعا دیتے ہیں یا ہدایت کرتے ہیں، ٹیک کیئر، پھر اردو میں بھی ہیں کہ اپنا خیال رکھنا، ابو اپنا خیال رکھے، اور یا ابو اپنے بیٹی کہ بیٹی اپنا خیال رکھنا، بیٹے اپنا خیال رکھنا۔ یہ سب مطلب جو ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ان کی، دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ساری دعائیں، تمنائیں صرف ظاہر پہ ہیں۔ اللہ کی رضا اور یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔